کیا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اور یہ بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں، نبی نے کبھی نہیں کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ختم ہے. حق کی بات ہے اور سچ بات یہی ہے. یہ تو آپ ایجاد ہوئے بھائی صاحب، ختم دینا یا بھی چیز دینا، یہ تو آپ ایجاد ہوئے ہیں، یہ تو نبی کے دور میں تھے ہی نہیں. اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودہ دور میں نبی کی 3 بیٹیاں وفات پا گئی. حضرت فاطمہ کو چھوڑ کر کے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم 3 بیٹیاں تھیں، تینوں وفات پا گئی. کسی کا تیجا چوتھا 10واں یہ تو نہیں ہوا نا بھائی صاحب. یہ بات بھی یاد ہوا اور ہمارے نزدیک یہ مستحب عمل ہے. مستحب کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کرے تو ثواب ملے گا، اگر نہیں کوئی کرے گا تو اس کے اوپر عذاب کوئی نہیں ہے. صدقہ کہہ رہا تھا قرآن پڑھو، لوگوں کو بخشواؤ، اپنے مردوں کو بخشواؤ. لیکن ہم نے تو آج یہ کر لیا ہے وہ بخشوائیں گے، وہ بھی کرایہ ہی دے کے بخشوائیں گے، وہ بھی مدرسے سے لا کے پڑھائیں گے. بھائی خود پڑھنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے آپ خود کو بھی پڑھ کے بخشوائیں. بہت کم لوگ یہ بیان کرتے ہیں، بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں، حق بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اگر امام حسین نے کربلا میں سجدے کی حالت میں اپنا سر جو ہے قربان کر دیا، شہید ہو گئے، تو اب ہمارے لیے بھی نماز بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اگر آپ نماز کو چھوڑ دو گے، یہ بھی میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے خود پڑھا لے، اگر نہیں پڑھائے تو شاید ان کی روح ہم سے ناراض ہو جائے گی. میرے بھائیوں، ان کو اپنا اعمال جو ہے نا قبر میں کام آئے گا، جو ساتھ میں لے کر جائیں گے وہی کام ہے. آپ یہاں سے کسی مقصد کے لیے دہلی جا رہے ہو، جو مقصد ہوگا اس مقصد کو پانے کے لیے آپ کے پاس سامان پورا ہوگا تب مقصد پورا ہوگا نہیں. آپ اگر چھٹی میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس 50-60 لاکھ روپے ہوں گے فلائٹ کے لیے، تو آپ پہنچو گے وہاں، وہ ہوئے گا نہیں. اچھا وہ پیسہ ہوئے گا نہیں آپ کے پاس وہاں پہنچنے کے لیے. آپ سوئی پہنچ سکتے ہو نہیں پہنچ سکتے. اس طریقے سے قبر کی کامیابی کے لیے اعمال اپنے کا ہونا زیادہ ضروری ہے. بعد میں جو کوئی آپ کو اصالہ ثواب کرے گا اس کو آپ کے نامہ اعمال میں ثواب درج کیا جائے گا، اللہ اس کا ثواب آپ کو دے گا. لیکن یہ یاد رکھ لینا اچھے طریقے کے ساتھ، اگر آپ نماز کو چھوڑ دو گے، چاہے ایک نماز، یہ ہے نا جی وہ بے نمازی ہے کہ یہ 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتا. میں کہتا ہوں جو 4 ٹائم نماز پڑھے ایک وقت کی چھوڑتے ہوئے، آئی بات سنیں، فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی اور عشاء کو چھوڑ دیا، کیا ہو گیا؟ وہ ظاہر وہ بے نمازی ہو گیا. تو اب یہ کوئی بھی صدقہ خیرات اللہ کیا کرے گا؟ سمجھے میری بات کو، کوئی بھی کرے گا یا بھی دے گا، کوئی بھی کام نیک عمل کرے گا، اللہ کے یہاں اس کی منظوری نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے حضور کو نماز کر دیا تھا. اللہ کے نبی کی ٹھنڈک پر نماز تھی، وہ تو چلو خیر اپنے وضو کے اصالہ ثواب کی ایک شکل ہے. صاحب نماز کو چھوڑ کر کے یہ ساری چیزیں اللہ کو نہیں کرتا. اس سے بڑی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اسی کے تعلق سے آپ کو اگر دل چاہے، اگر آپ کے دل کو پسند آئے بات، اس پر عمل کرنا، اگر نہ آئے تو پھر آپ کی مرضی کی بات ہے. کہ ایک وقت بس صحابہ کرام نے ایک چھوٹا سا مجمع لگا ہوا تھا، ان دین کی باتیں سیکھنے میں لگے ہوئے تھے. تو وہاں تھوڑا سا کچھ اناج پکایا گیا اور ایک آدمی آیا باہر سے دوڑتا ہوا آیا، دوڑتے دوڑتے اس نے آگے وہ جس ویڈیو کے اندر یا برتن کے اندر پک رہا تھا اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اور اٹھا کے کھا لیا. صحابہ کو پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں، اور نبی بھی موجود تھے، بڑا مقام، وہ 2 یا 5-10 منٹ کی دوری، میٹر کی دوری پر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. اس نے جب آ کے ہاتھ مار کے کھا دیا تو صحابہ نے پوچھا تو نے کھایا تو وہی ہماری اجازت کے بغیر؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ بھوک لگی ہوئی تھی، اس قدر بھوک لگی ہوئی تھی کہ میں نے سوچا جب تک یہ پلیٹ میں رکھیں گے اس کو ٹھنڈا کریں گے تو شاید میری جان چلی جائے، تو میں نے اس لیے ویسے یہ لمبا کام ہو جائے گا، اس لیے میں جلدی سے اٹھا کے کھا لیتا ہوں. تو چلو ٹھیک ہے، آپ نے کھا لیا، اچھا کیا. صحابہ نے فرمایا آپ نے اچھا کیا. جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے، کیونکہ اب جب چراغ موجود ہوتا ہے نا پھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب رات کو چاند ہوتا ہے تو لائٹ دوسری جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب دن میں سورج ہوتا ہے نا کتنی لائٹ کرتی ہے. تو ہم نبی موجود تھے، چراغ موجود تھا، سارے نبی کے پاس چل کے ساتھ یاد کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہے اس نے آ کر کے ہمارے گردن کے اندر تھوڑا سا اٹھا کر اناج کھا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ اس کو. میرے پاس بلائی اسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلایا گیا اور پوچھا بتاؤ آپ نے نماز پڑھی؟ وہ کہنے لگا کہ نماز نہیں پڑھی ہے جی، اثر پڑھی ہے نہیں، مغرب پڑھی ہے نہیں، عشاء پڑھی ہے، فجر پڑھی ہے نہیں، ظہر پڑھی، کوئی نماز نہیں پڑھی ہے مسلمان. یہ اسی طرح کے لوگ آج بھی جو یہ کام کر رہے ہیں نا، دیکھنا اس سمے جب بات ختم ہو جائے گی تب آپ کو بات نہیں سمجھ آ جائے. کہا میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اناج کو اٹھاؤ، ٹھیک ہے، اس رزق کو اٹھاؤ، لے کر سمندر کے اندر جاؤ.
فرمایا نہیں 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 نہیں، سمندر کے اندر اس کو نہیں ڈالنا، اس لیے سمندر کے جو اندر مچھلیاں رہتی ہیں وہ نمازی لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں، ان کے منہ اس اناج کو نہیں لگانا۔ فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ اور زمین کے اندر ایک کھڈا کھود دو اور اس کے اندر اس اناج کو دفن کرو۔ فرمایا وہاں کیڑے اور مکوڑے کھا جائیں گے۔ یہ کس کا اناج کس کا جھوٹا ہو گیا تھا؟ بے نمازی کا جھوٹا ہو گیا۔ میرے بھائیوں کس کا جھوٹا ہو گیا تھا؟ بے نمازی کا جھوٹا ہو گیا۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ اس کو زمین میں ڈال دو۔ آپ مجھے بتائیں کوئی آدمی نماز نہ پڑھے، اللہ کے گھر میں نہ آئے، آپ مجھے بتاؤ وہ جتنی مرضی لگن لگائے کہ اللہ کے وہ قبول ہوں گے؟ بھائی صاحب آپ فیصلہ کرتے ہیں ہوں گے تو جو نیچے وہ کرتے ہیں نا ہم سب میں، اس لیے یہاں سارے لوگ آ گئے نا تاکہ میں آپ کو واضح کر کے بتا دوں یہ اسلام نہیں ہے جو ہم لوگ آج جو اسلام ہم نے بنایا ہوا ہے۔ وہ نیچے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بھلے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ بھائی صحابیوں کا عمل تو یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ کہہ رہے کہ بھائی مجھے اللہ کے نبی آپ اجازت دیں میں مسجد نبی کے نزدیک گھر بناؤں تاکہ 5 ٹائم نماز پڑھوں۔ اب صحابی جو ہے وہ ایک جیسے سارے لوگوں سے افضل ہے، جتنے بھی آج کے موجودہ دور کے ولی ہیں سب سے افضل صحابی ہے، کیونکہ صحابیوں کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی ہے۔ 10 صحابہ کو اشرم بچے ہیں جنت میں ان کو دنیا کی بشارت ملی ہوئی ہے نا، لیکن پھر بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ اور صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے جو ہے ایمان کی حالت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنے نبی کو دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ صحابی بنتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ صحابی ہوتا ہے، اور وہ جنتی ہوتا ہے، اس کا حق ہے جنتی ہونا۔ لیکن جنتی ہونے کے باوجود، صحابی ہونے کے باوجود نماز نہیں چھوڑی۔ تو یہاں حال یہ ہے کہ نماز چھوڑ کر کے دعویٰ کرتے ہم کیا ہے بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر بیوقوف تھے جو نمازی پڑھنے، حضرت نعوذ باللہ حضرت عثمان بیوقوف تھے جو نمازوں کی پابندی کرتے تھے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ بیوقوف تھے جو نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ ہے کس طریقے کا اسلام کو ہمیں پیش کر دیا؟ بھائی نماز جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے، فرض ہے، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری باتیں قبول فرمائے گا۔ ان سے آگے میں یاد کر دیتا ہوں یہ جو ابھی تب تک نماز ظہر کے بعد ان کو بولنا ہے تب تک ابھی ہے ٹائم، انشاءاللہ جلدی نماز ظہر پڑھیں گے کہ ایک ہم بہت بڑا گناہ کا کام کرتے ہیں، بہت بڑی بےوقوفی کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کوئی کسی اور طریقے سے نہیں بات کر رہا ہوں، لیکن اپنی بھی اصلاح کی اور آپ کی اصلاح کی کہ ہماری عورتوں کا حال یہ ہے کہ آپ نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ عورتیں زیادہ کس کیا ہو گیا کیا کس طریقے سے عورتیں زیادہ پر جاتی ہیں۔ آپ کے گھر کی عورتیں زیادہ پر جاتی ہیں کتنے لوگوں کی عورتیں نہیں جاتی؟ ہاتھ کھڑے کرو کتنے لوگوں کی عورتیں بیویاں بہنیں ہماری زیادہ پر جاتی؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ۔ کسی عالم نے شاید یہ بات آپ کو بتائی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور سنو کہ اسلام میں اردو کا زیادتی پر جانا کیا جائز ہے، ناجائز ہے، ثواب ہے، حرام ہے؟ بھائی منع ہے، کھیل رہا ہے؟ ذرا دیکھتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے اس کہ مسلم احمد میں بھی حدیث پاک موجود ہے اور جامعہ ترمذی کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ یہ سیاہ ستا کی کتابوں میں سے کوئی جملوں کی کتاب نہیں ہے، نبی کی حدیث کی کتاب ہے۔ اور حضرت ابن عباس ایک جگہ راوی ہے اور دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارت القبور والمتخذات علیہ المساجد وسوء۔ یہ حدیث ہے کہ فرمایا لعنت ہے ان عورتوں کے لیے جو زیارت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں کے لیے جو کہاں جاتی ہیں درگاہوں پر جائیں، اور ان عورتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی بھی اور سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یعنی آپ ہیں تجھے لعنت ہو کسی کو تو وہ لعنت اس کے لیے بھی پہنچے گی جو عورتیں درگاہوں پر زیارتوں پر جاتی ہیں۔ اچھا مقصد کیا ہوتا ہے جانے کا کہ وہاں ہماری کچھ خواہشات پوری ہوئی، دنیا کی خواہش پوری کرنے جاتی ہے، کبھی آخرت کی خواہش پوری کرنے تو وہاں نہیں پہنچی ہو آپ، کبھی قبر کے عذاب سے بچنے کی خواہش پوری کرنے کے لیے تو آپ وہاں نہیں گئے۔ جہاں میری عورتیں جو بات سن رہی ہیں وہ بھی اس کو ذرا سماعت کرنا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے آپ کے بارے میں۔ اور حال بھی ہوتا ہے وہاں جا کے خالی وہاں دور دراز نہیں بیٹھنا آپ نے، وہاں حال بھی ہوتا ہے ہماری عورتوں کا کہ وہاں دیے جلانا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بل وہ جو ہوتے ہیں وہاں دیے جلاتے ہیں ان پر بھی لعنت، بل متخذات علیہ المساجد جو قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے ہیں ان پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت، یعنی جو قبروں پر عبادت کرے یعنی وہاں نماز شروع کر لیں
باپ قرآن بیٹھ کے پڑھنے چلے یہ ان پر یہ دیکھنا اگر کسی کو یقین آئے تو یہ سیاست کی کتاب تھا کہ ایک بھی یہ ہزاروں کتابوں میں یہ حدیثیں آپ کو وہاں ملیں گی. لعنت فرمائی اللہ کے نبی ہیں اور یہ بیوقوف جا رہے ہیں وہاں منتیں پوری کرنے کے لیے. دیکھا تو منتیں وہاں نہیں پوری ہوگی, اللہ کی لعنت ہی لے کر کے وہاں سے واپس آؤ گی اور کچھ نہیں ملے گا. اور یہاں ہمارے علماء کرام نے ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جب عورت وہاں پہ جاتی ہے تو بات ہے نا قبر والا کہ وہ وہاں پہ بڑی ہوتا ہے ان کو اصل بڑی وہاں پہ نظر آتی ہے. یہ حالات بات کرنا چاہیے ویسا. اور آج کل دیکھنا آپ کو بوڑھے لوگ مان لیجیے, بوڑھے بہت کم ملیں گے, نہ بوڑھی عورتیں ملیں گی, صرف نوجوان ملیں گے. نوجوان طبقہ زیادہ ملے گا. اور میں نے اکثر دیکھا وہ بابا غلام شاہ بادشاہ صاحب کی جو زیارت ہے نا مطلب شاہدرہ شریف میں, تو وہاں جموں سے پچھلے دنوں میں آپ نے کئی لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی, سر روزے کے سامنے کھڑے ہو کر ڈانس کیا انہوں نے. استغفر, وہاں زیارت کے اوپر ڈانس کیا انہوں نے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہاں ڈانس کیوں کیا, یہاں گانا آج بھی فیس بک پر کوئی وہ سجاد کاظمی میڈیا والا اس کی آپ نے وہ دیکھنا, اس کو یوٹیوب پہ نکال کے دیکھ لینا یا فیس بک پہ وہ ویڈیو آپ کو وہاں مل جائے. تو حال یہ ہوا کہ وہاں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں کیوں نہ تو آپ نے ایسا جنون سے یہاں کیوں کیا, وہ کہتی ہیں کہ اصل میں نا وہ ہمارے ایک بچہ چھت سے گرا تھا, تو ہم نے جب وہ چھت سے گرا اس نے بات دیکھا ایک سچائی کی, وہ کہتے چور ابھی لنگوٹی چھوڑ کے جاتا ہے, یہاں لنگوٹا ہی چھوڑا ہوا ہے, پورا لنگوٹا چھوڑ کے گیا. وہ کہنے لگی کہ جب ہمارا بچہ نیچے گرا نا چھت سے تو ہم نے اس کو یہ نیاز جو ہے مانی تھی کہ ہم وہاں جا کر کے نیاز لائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کو شفا دے دے اور وہ بچے. جب بچہ گرا تھا انہوں نے وہاں نیاز مانی, جب بچہ گرا تھا نیاز مانی, اس سے پہلے نیاز, اور بچہ بچ گیا. بچہ بچ گیا تو نیاز آئی کہاں پہ, بابا غلام شاہ بادشاہ کی زیارت, اور خوشی میں ہم یہاں پہ ناچے. علماء کرام نے فتویٰ لگایا دیکھو بھی ہماری درگاہوں پر یہ عادت ہے. اور نوجوان میں وہ عرض کر رہا تھا کہ نوجوان کا وہاں جانا مقصد کیا ہے کہ ہمارے نوجوان وہاں پہ جاتے ہیں, نوجوان کر کے انہوں نے اپنے معاملات سیٹ کیے ہوتے ہیں فلانی جگہ فلانی علاقے کے, آپ وہاں پہ آ جانا, چلو اور کہیں موقع نہیں ملتا یہیں ملاقات کرنا. یہ ہوتا ہے, میں نے اکثریت کے ساتھ ایسے کئی اکثر لوگوں کو دیکھا. اور دیکھیے بھائی صاحب یہ عرصوں پر جانا, اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ عورت کا قبر پر نہیں جانا. آپ کو پتہ ہے کئی سارے لوگ اس بات کے ابھی بھی قائل ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے حضرت عمر کے دور تک عورتیں مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتی تھی. یعنی نماز جمعہ کے عورتیں پڑھے وہ کام پڑھتی تھی, مسجد میں پڑھتی تھی. نماز ظہر کہاں پڑھتی تھی, مسجد میں پڑھتی تھی. اصل کہاں, مسجد میں. مغرب کہاں, مسجد میں. عشاء کہاں, مسجد میں. فجر کہاں, مسجد میں پڑھا کرتی تھی. تو جب حضرت عمر کا دور آیا, خلافت جب کس کے پاس آئی, حضرت عمر کے پاس آئی, حضرت عمر نے ساری عورتوں کو منع کر دیا کہ آج کل کوئی عورت مسجد میں نہیں. یہ علماء راجدین کی بات ہے کہ آج کل کوئی عورت مسجد کے اندر نماز پڑھنے نہیں آئی. بھائی ساری عورتیں اٹھی جا کر کے حضرت عائشہ کے پاس چلی گئیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس چلے گئیں, اور جا کر کے وہاں مجمع لگا لیا. کہنے لگی کہ اللہ کے نبی نے تو ہمیں حکم دیا تھا کہ آپ ساری نمازیں مسجدوں میں پڑھنا, لیکن آج ہمیں حضرت عمر روک رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے سرتاج آج موجود ہوتے نا, اگر نبی آج موجود ہوتے تو وہ بھی تمہیں جہاں درگاہوں پر وہ بھی تمہیں مسجد میں جانے سے روک دیتے. کیونکہ وجہ یہ بنی کہ جب حضرت عمر نے دیکھا عورتیں آ رہی ہیں, وہاں سارے عورت نماز جب پڑھ چکے ہوتے تو وہ دیکھتے نہیں, عورتیں جب پڑھ چکے وہ دیکھتے مرد منصار ہے, جب مرد پڑھ لیتے تو عورت کون سی آ رہی, یہ کچھ بے حیائی کے معاملے ہونے لگے. تو حضرت عمر نے روک دیا, منع کر دیا کہ آج کل کوئی عورت مسجد میں نہیں رہے. وجہ کیا بنی کہ عورت کی عزت کا خیال نہیں رہتا, لوگ زیادہ ہو گئے. نبی کے دور میں لوگ بہت کم تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صحابہ کرام تھے نا, ان سے تو اس طرح کی کوئی خطا نہیں ہو سکتی تھی. ان کی نگاہیں تو کبھی جو ہے اس طرح دوسری عورتوں پر یا عورتوں کی مردوں پر تو نہیں جا سکتی تھی, لیکن حضرت عمر نے منع کر دیا. وجہ یہی بنی کہ عورت کی عزت کا خیال نہیں رہتا ہے. میرے بھائیوں نماز فرض تھی 5 دن, عورت کے اوپر بھی فرض ہے اور مرد کے اوپر بھی فرض ہے. نماز فرض تھی نا, نماز کیا ہے, اور ضروری بھی پڑھنا, تو زیارتوں پر جانا درگاہوں پر جانا ضروری تو نہیں تھا نا. دیکھیں اگر اسلام عورت کو بے حیائی کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیتا ہے, تو میرے بھائیوں پھر وہ اسلام کہاں کوئی اجازت دے گا, وہاں جاؤ جہاں آپ کی عزت کا خیال نہ رہے. اور میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں, اچھے اچھے ایمان والے لوگ وہاں درگاہوں پر جب جاتے ہیں نا, تو عورتوں کے لباس کو دیکھ کر کے ان کے ایمان جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے. آج کے بعد ایک فیصلہ کر کے بتائیں, اسلام آپ کو پتہ چل گیا اسلامی تعلیم دی ہے وہاں جانے کے لیے, کیا پتہ چلا دی ہے اسلامی تعلیم جانے کی, دی ہے اسلامی اردو کو زیادہ پر جانے کی تعلیم. اگر کسی کو یقین نہ آئے وہ میرے پاس آئے, بیٹھے ہوئے کتابیں نکال کر کے اس سے بھی کئی زیادہ حدیثیں بیان کروں گا. اور ایک بات اور میں آپ سے یاد کر دیتا ہوں, ایک بات چھوٹنے نہ پڑے. قانون شریعت ہماری یہ کتاب ہے اہل سنت والجماعت, اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ زیارت پر جاؤ گے,
جب بھی قبر پر جاؤ گے تو سراہنے کی طرف سے آپ نے قبر پہ نہیں جانا. آپ نے بھی سنا ہوگا یہ مسئلہ, آپ سنا ہوگا سراہنے کی طرف سے قبر پہ نہیں جانا. اس لیے میت کو اندر تکلیف ہوتی ہے اور اس کو الٹ کر دیکھنا پڑتا ہے کہ باہر والا آ کہاں رہا ہے اور جا کہاں رہا ہے. دیکھو بھائی دیکھنا پڑتا ہے اس کو. مجھے بتاؤ میں اپنی ماں کی قبر پہ جاؤں گا وفات پا گئی تو میں چلو اس روایت کے مطابق سراہنے کی طرف سے نہیں جاؤں گا, کیونکہ مجھے کبھی کبھار جانا ہوتا ہے, ہفتے میں مہینے میں ایک بار فاتحہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے جانا ہے مجھے, میں نہیں جاؤں گا. مجھے بتاؤ درگاہوں پر چاروں طرف سے روزے کے ارد گرد سارے لوگ مجمع لگا ہوا ہوتا ہے, وہاں سراہنے کا خیال رہتا ہے, وہاں یہ خیال رہتا ہے کہ سراہنے کی طرف سے نہیں آنا ہے. وہاں تو چاروں طرف سے لوگ جو ہے وہ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں جناب قبر کے آس پاس. اس روایت کے مطابق اس کو اندر تکلیف ہوتی ہے کہ بتاؤ وہاں کیا حال ہوتا ہے. تو آپ جاتے ہیں وہاں بندے پوری کرنے ہوتے جاتے ہیں. آج کے بعد کتنے لوگ اپنی عورتوں پر پابندی لگائیں گے, ہم جانے پر نہیں جائیں گے. کتنے لوگ اپنی عورتوں پر پابندی لگائیں گے. آج کھڑے کر کے بتاؤ نا بھائی, مسلمان ہے نا, کتنے لوگ پابندی لگائیں گے کہ جانور پر نہیں جائیں گے ہماری عورتیں, اور وہاں دیے نہیں جلائیں گے جا کر کے, کیونکہ یہ صحیح ترمذی کی حدیث موجود ہے, اللہ کے نبی کا حکم ہے. اور یہ یاد رکھ لینا, اگر آپ میری بات کو غلط مان رہے ہو پھر آپ کو نبی کی بات کو بھی غلط ماننا پڑے گا, نبی کی حدیث کو بھی غلط کہنا پڑے گا. تو جس نے نبی کی حدیث کو غلط کہا پھر اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم میں ہے, ساتھ ظاہر دوزخ میں ہے, پھر وہ دعویٰ کرے گا جنت میں. بھائی آج کے بعد آپ کی عورتوں کو جنتوں پر نہیں جانے دینا. ہاں حضرت عائشہ سے ایک بات ثابت ہے, مجھے بتاؤ کہ اپنی ماں کے لیے حضرت عائشہ جو اپنے والد صاحب کی مغفرت کے لیے قبر پر گئی انہوں نے جا کر مانگا, جس سے ساری پڑھے نا پھر پتا چلے گیا ہے وہاں ان کے لیے جا کر دعائیں مغفرت کی. اپنی ماں کی قبر تو آپ کبھی جاتی نہیں, اپنے باپ کے لیے تو آپ نے کبھی دعائیں مغفرت کی نہیں, اور وہاں جا کر کے مجمع لگاتی ہو جہاں حساب نے جانا آپ کو. سر اسلام نے قرآن نے آپ کو ہر ایک بات کا علاج جو ہے بتایا ہوا ہے, کیونکہ وہ ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بتاؤ کہ میں نے کون سی ایسی بات چھوڑ دی ہے اسلام میں جو آپ تک نہ پہنچے. سر سارا کچھ قرآن میں بتا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ لے کر کے اب دین مکمل ہو گیا. اللہ کے نبی کیا دین کیا ہو گیا, مکمل ہو گیا. اب زیادہ دین میں اضافہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اور یہ حق بات ہے, سچ بات ہے. آپ کو پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ان کی روایت دیکھیں, وہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں, یہ بات نہیں کہی ہے. میں نے جب ان سے کہا کیا یہ حدیث یہ کہتے ہیں آپ کو یہاں میرے بلاتے ہو تو یہاں کیوں بلاتے ہو, وہ یہ حدیث کوئی نہیں ہے. اب قرآن کا انکار کر کے بھی کہیں میں بری ہوں, اللہ کا دشمن ہو سکتا ہے, جہنمی ہو سکتا ہے. اور یہ میں نے آپ سے پہلے بیان کی تھی کہ ذکر کرنے والا صدقہ خیرات کرنے والے سے افضل ہے. بھائی صاحب اگر آپ نے عورتوں کو بلانا ہے, جلسے رکھنے آپ نے اگر جو ہے وہاں پہ مطلب جلوس نکالنے ہیں یا تو نظر دینی ہے تو اس میں آپ عورتوں کو یہ چیزیں بھی تو ایک بار سمجھا دو, کم سے کم ان کو بھی بات سمجھ آ جائے. یہ وجہ یہی ہے کہ ہماری عورتیں جلسوں میں تو نہیں جا کر مولویوں کی بات سنتی, نہیں نہ سنتی, اور بیچاری ماں باپ پڑھاتے نہیں. ہمارے سماج ہمارے مسلمان لوگ عورتوں کو نہیں پڑھاتے کیونکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, وہ دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے. مردوں کو پڑھاتے نہیں, ان کا ہمیں فائدہ ہوگا, اس لیے وہ پڑھ بھی نہیں پاتی, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. سر اس چیز کے جوابدار آپ ہوں گے ساری بات, گناہ اس کا آپ کو بھی ہوگا, کیونکہ ہر انسان اپنے گھر کے اندر بادشاہ ہوتا ہے, ہر انسان اپنے گھر کے. اگر آپ کو بھی کہ جی میں آپ کو ہندوستان کا بادشاہ بتاؤں جناب, تو آپ بتاؤ کہ آپ کا خیال کہے گا کہ ہندوستان اسلامی قانون کا نافذ کرے, آپ کا خیال کہے گا کہ ہمارے ملک میں اسلامی قانون ہونے چاہیے, ہمارے ملک میں نماز ہونی چاہیے, ہمارے ملک میں لوگ روزے رکھنے چاہیے, ہمارے ملک میں اچھے کام ہونے چاہیے, گندے کام بند ہونے چاہیے کہ تو بھائی آپ اپنے گھر کے اندر بادشاہ ہیں. کچھ ملک کو نہیں روک سکتے, کوئی بات نہیں, اپنے گھر میں تو روکو کم سے کم. یہ میرا جو مقصد تھا نا یہاں یہ جتنی بھی باتیں کرنے کا یہی تھا کہ سچ بات آپ تک ایک بار پہنچا دو, آگے عمل کرنا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے, ہدایت دینا میرا نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ابھی اذان ہو جائے گی, انشاءاللہ نماز ہوگی, وہی یہاں سے ہلے نہ کوئی جائے گا. اس کے بعد امام صاحب آپ کے سامنے تقریر کریں گے اور آپ آرام کے ساتھ کھانا کھا کے آپ نے اپنے گھر میں چلے جانا, تاکہ ہمارا یہاں رہنے کا کچھ مقصد کچھ فائدہ نہیں ہے. یہاں صرف کھانے پکانے سے ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک یہاں یہ ہماری چیز جو ہے دین اسلام کے تعلق سے اگر ہم کمزور رہیں تو پھر ہم جو ہے ہر چیز میں کمزور رہیں گے. اگر میرے کہنے میں آپ کے سننے میں غلطی اللہ تعالیٰ آپ کا